اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام ہے عائنہ، اس کے ایک طرف 70,000 خادم چلتے ہیں اور دوسری طرف 70,000 خادم چلتے ہیں، 1,40,000 خدام میں وہ پکار کر کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ کہا ہے وہ لوگ جو دنیا میں اچھائی کو پھیلاتے تھے، برائی کو مٹاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح ان لوگوں کے ساتھ کر دیا ہے جو دنیا میں بھلائی کو پھیلاتے تھے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے لوگوں اللہ سے جڑ جاؤ، دنیا سے نہ جڑو، اعمال سے محبت کرو، مال سے محبت نہ کرو، دنیا کے حسن و جمال سے محبت نہ کرو، اللہ کے دیدار کے حسن و جمال اور اللہ کے دیدار کی تمنا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا ان لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کے حور عائنہ سے ان لوگوں کا نکاح کرائے گا جو دنیا میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جو دنیا میں اچھائی کو پھیلاتے ہیں، برائی کو مٹاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں یاد بھی ہے وہ لڑکی جو جنت کی حور ہے وہ تم کو کن ہاتھوں سے گلے لگائیں گی، وہ کیسی بنی ہوئی ہے، کن چیزوں سے بنی ہوئی ہے؟ فرمایا مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی ہوئی ہے، وہ ان ہاتھوں سے تمہیں اپنے گلے لگائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو ایک مرتبہ اس کو دیکھیں گا تو 40 سال تک دیکھتا رہیں گا، جب آگے چل کر اس سے معانقہ کریں گا تو معانقہ میں 70 سال گزر جائیں گے تو اس کے حسن جمال کو دیکھتا رہیں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جنت میں موت ہوتی تو یہ جنت کا نوجوان اس کو دیکھتے ہی مر جاتا۔ اللہ نے اس کو ایسا حسن دیا ہے، اللہ نے اس کو ایسا جمال دیا ہے، اگر وہ ایک قدم چلتی ہے تو 1,00,000 قسم کے نخرے دکھاتی ہے، اگر وہ اپنا تھوک 7 سمندر میں ڈال دے 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے، اگر وہ مردوں سے بات کرے مردے زندہ ہو جائے، زندوں سے بات کرے ان کے کلیجے پھٹ جائے، وہ ایک قدم چلتی ہے 1,00,000 قسم کے ناز و نخرے دکھاتی ہے۔ جنتی کو اس کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، وہ آگے ہوں گی تو بھی اپنا چہرہ دیکھیں گا، وہ جنت کی حور مڑ کر اس سے چلے جائیں گی، اس کے پیٹھ میں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ اللہ کے لیے میرے دوستو اللہ کے دین کو پھیلانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارا ایسی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرائے گا جس کے جسم پر 70 لباس ہوں گے اور وہ 70 لباس میں سے اس کا جسم چاندنی کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر وہ پانی بھی پی رہی ہوں گی تو پانی بھی اس کے گلے اور حلق سے دکھائی دے گا، اس کے ہڈی کا گودا تک نظر آئے گا۔ فرمایا وہ ایسی حسین ہے اور ایسی خوبصورت ہے، اپنے انگلی کا پورا اگر سورج کو دکھا دے، سورج اس کے سامنے ایسا بے نور ہو جائے جیسا سورج کے سامنے ستارے بے نور ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ آسمان دنیا سے جھانک کر نیچے دیکھ لے تو ساری دنیا والوں کی زبانوں پر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید کے بول گونج اٹھے اور وہ اس بات کے کہنے پر مجبور ہو جائے سبحان اللہ، کیا پاک ذات ہے وہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ ایسی حسین ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس کو نہ انسان نے چھوا ہے نہ جنات نے چھوا ہے، وہ صرف اسی کے لیے بنی ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی روزانہ بڑھتی جاتی ہے اور فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوں گا، ایک لڑکی آئیں گی اس کے کاندھے پر ہاتھ ماریں گی اور کہیں گی یاد ہے تجھے تو نے دنیا میں فلاں کو دعوت دی تھی، اس کے بدلے اللہ نے میرے ساتھ تیرا نکاح کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے بڑی حسین لڑکی ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے، اگر جن کے اعضاء میں آب شباب گردش کرتا ہوں گا، گلاب اور سیب جیسے رخسار ہوں گے، منظوم موتیوں کی شکل دانتوں میں سما رکھی ہوں گی، کمر نرم و نازک ہوں گی، جب چہرے کا جلوہ دکھائیں گی تو سورج اس کے مکھڑے کی رعنائیوں میں لہلہاتا ہوں گا، جب مسکرائے تو بجلی اس کے دانتوں سے چمک اٹھے، جب تیرا اس کی شگفتگی سے آمنا سامنا ہو تو دو خوبصورت ستاروں کے مقابلے میں تو جی میں آئے تو کیا کہہ سکتا ہے، جب وہ جنتی سے کلام کریں گی تو دو محبوبوں کی باہمی گفتگو کے متعلق تو کیا گمان کرتا ہے، جنتی اس جنت کی دلہن کے صحن رخسار میں دیکھیں گا جیسے صاف شفاف آئینے میں کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے، گوشت کے اندر سے ہڈی کے اندر کا حصہ بھی نظر آئے گا، نہ تو اس کے سامنے اس کی جلد پردہ بنے گی نہ اس کی ہڈی اور نہ ہی اس کی پوشاکیں، اگر تو ان کے رنگ روپ کو پوچھے تو گویا کہ وہ یاقوت و مرجان جیسی ہے، اگر تو ان کے حسن تخلیق کو پوچھے تو عورتیں ہیں گوری رنگت والی جن میں خوبیاں اور خوبصورتیاں
سب جمع کر دی گئی ہے، ان کو جمال ظاہری و باطنی سے سنوارا گیا ہے، وہ دلوں کی بہاریں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تو اس کے ساتھ عیش و نشاط اور مباشرت کی دل ربائی کا اور وہاں کے مزے کا پوچھے تو پیار کرنے والی، خاوندوں پر مرنے والی، خاوندوں کے حقوق کو حسن اسلوب سے اس طرح سے ادا کرنے والی جس ذوق سے وہ چاہت کریں گی۔ تمہارا اس عورت کے متعلق کیا خیال ہے جب خاوند کے سامنے مسکرائے اور اپنی مسکراہٹ سے جنت جگمگا ڈالے؟ اگر وہ ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل ہو تو یہ کہے یہ حسن کا ایک سورج ہے جو اپنے فلک کے ایک بروج میں منتقل ہوا ہے۔ جب اس سے گفتگو کی جائے تو اس گفتگو کے حسن پہ قربان، اگر وہ سینے سے لگائے تو اس کی لذت ملاپ اور معانقے کی کیا انتہا۔ اگر وہ سریلی آواز سے نغمہ سرائی کریں گی تو آنکھوں اور کانوں کو لبھا دیں گی۔ اگر وہ محبت پیار سے میل جول کریں گی اور اپنے سے مستفز کریں گی تو کیا کہنے اس کے محبت کے۔ اگر وہ بوس و کنار کرے تو اس سے زیادہ دل پسند کوئی شے نہیں ہے۔ اگر اس سے صحبت کی جائیں گی تو اس سے زیادہ لذت کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دوستو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاؤ۔ اللہ تمہارا اسی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرائے گا جس کو تم نے نہیں دیکھا، نہ تمہارے کانوں نے اس کے متعلق سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا وہم گزرا۔ ایسی جنت میں اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہے، اس لیے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک حور ہے، اس کا نام ہے عائنہ، اس کے ایک طرف 70,000 خادم چلتے ہیں اور دوسری طرف